اللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ ہم سورۃ الانعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خاص طور پر اپنی قوم کے ساتھ ان کا مکالمہ شرک کے موضوع پر وہ پڑھ رہے تھے، اور اس کے آخر میں یہ فرمایا گیا کہ یہ ہماری طرف سے حجت تھی، دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی اس کی قوم کے مقابلے میں۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک تیرا رب حکیم اور علیم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے کس طرح درجات بلند کیے، اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کی تھی ہم نے۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس طرح نوازا اور آخرت میں کس طرح نوازے گا، دونوں کا ذکر ہے۔ ایک مقام پر فرمایا سورۃ العنکبوت میں وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے ابراہیم کو اس کا اجر، اس کا معاوضہ دنیا میں بھی دیا، اور آخرت میں وہ صالحین میں شامل ہوگا۔ اور سورہ نحل میں آخری رکوع میں یہ الفاظ ہیں وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے اس کو دنیا میں حسنہ عطا کی، بھلائی عطا کی، خیر و خوبی عطا کی، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا۔ اس سے ایک اور چیز ابراہیم علیہ السلام کے نوازے جانے کے علاوہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نزدیک اور قرآن کی روح سے دنیا کی حسنہ کیا ہے۔ یہ دعا بڑی مشہور ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، آخرت میں بھی، اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ بڑی جامع دعا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طواف کے دوران رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھی ہے۔ لیکن دنیا کی حسنہ کے بارے میں بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے کہ دنیا کی بھلائی سے مراد شاید عام اہل دنیا کی نظر میں دنیا کی زندگی کی جو خوبیاں ہوتی ہیں، جو مال و دولت کی شکل میں ملتی ہیں، خوشحالی اور اعلیٰ معیار زندگی، وہ اس سے مراد ہے۔ چنانچہ لوگوں کو ہم نے یوں استدلال کرتے بھی سنا کہ قرآن مجید میں تو خود یہ دعا کرنے کا حکم ہے کہ اللہ دنیا کی حسنہ عطا کرے، تو پھر دنیا کی حسنہ کے لیے بھاگ دوڑ کرنا
یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی سیرت اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ جب اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے دنیا میں ان کو حسنہ دی، تو وہ حسنہ کیا تھی؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کو کوئی حکومت ملی تھی؟ نہیں۔ کیا وہ بہت مالدار تھے؟ ٹھیک ہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے بہت فقر و فاقے میں زندگی گزاری، لیکن وہ بہت مالدار کے طور پہ بھی مشہور نہیں ہے۔ جو چیز اللہ نے ان کو دی اس دنیا کی زندگی میں کے اعتبار سے، اس میں سے ایک جزو کا اگلی آیات میں ذکر آ رہا ہے، اس لیے ہم اس پر ذرا تفصیل سے بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کا تعلق، اللہ کے لیے یکسوئی، حنیفیت، یہ ہے دنیا کی حسنہ جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ نیک اولاد، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کے بعد جتنے نبی آئے ہیں وہ سب ان کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ ان سے پہلے تو اور انبیاء گزر گئے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے نبوت اور کتاب اسی کی اولاد میں رکھ دی۔ ان کے بعد سارے انبیاء کرام وہ ان کی اولاد میں سے آئے ہیں، تو ان کی اولاد میں اللہ نے ہدایت اور خیر و خوبی کا اور برکت کا ایک سلسلہ جاری فرمایا۔ یہ ہے دنیا کی حسنہ جو اللہ سے مانگنی چاہیے۔ باقی دنیا کا جو مال و دولت ہے، اچھا عہدہ اور منصب، اس کی جائز حدود کے اندر رہ کر طلب کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ دنیا کی حسنہ وہی ہے جو اہل دنیا سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ایسی کوئی بھلائی دنیا کی زندگی میں جس سے آخرت کی بھلائی داؤ پر لگ جائے، اس کو خطرہ پیدا ہو جائے، وہ بھلائی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بھی وہی چیزیں خیر اور بھلائی ہیں، حسنہ ہیں، جن سے آخرت کی کامیابی، آخرت کی حسنہ کا ملنا یقینی ہو جائے۔ اگر اس کو خطرے میں ڈال کر دنیا میں کچھ حاصل کیا جا رہا ہے تو وہ ہرگز حسنہ نہیں ہے، وہ بھلائی نہیں ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک اولاد کی شکل میں اور ان کی اولاد کے اندر جو انبیاء کرام پیدا فرمائے اس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ اسحاق ان کے بیٹے تھے اور یعقوب علیہ السلام ان کے پوتے تھے علیہم السلام۔ سورہ مریم میں انداز بیان ایسا ہے، فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، جب انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی اپنے پیش و اقارب سے، اپنے خاندان سے، اپنے ملک والوں سے، اور اللہ کے سوا جس چیز کی وہ پرستش کرتے تھے ان سب چیزوں سے علیحدگی اختیار کر لی، اعتزال اختیار کیا، علیحدہ ہو جانا۔ ہماری علمی تاریخ میں ایک فرقہ مشہور ہے معتزلہ، تو اس کا نام اسی وجہ سے ہے کہ اہل سنت کے عقائد اور تصورات سے انہوں نے علیحدگی اختیار کی، انہوں نے نئے تصورات گھڑے، تو ان کو معتزلہ، علیحدہ ہونے والے کہا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا خاندان، اپنا علاقہ، اپنے ملک کے لوگ
وہ سب کچھ چھوڑا، ہجرت اختیار کی، اس کے بدلے میں اللہ فرماتے ہیں وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا فرمائی۔ دو نسلوں کا ذکر کیا، اور یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ بعد میں یہ کچھ ہوا، انہیں دونوں کی خوشخبری بھی دے دی گئی تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی بھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی۔ ان کی زندگی میں ہی ان کو اس کی بشارت مل گئی تھی کہ آپ کی اولاد میں سے یہ دو عظیم القدر پیغمبر ہوں گے۔ کُلًّا ہدینا، ہم نے ہر ایک کو ہدایت عطا فرمائی۔ وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور ان سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی۔ اب نوح علیہ السلام ان کے آباء میں سے ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ ان کے بعد نبوت وہ ان کی اولاد میں رہی، ایسے ہی نوح علیہ السلام کے بارے میں اکثر مفسرین کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بعد نوع انسانی جو اس زمین پہ بسی وہ ان کی اولاد میں سے تھی، باقی طوفان نوح میں ہلاک ہو گئے، جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے وہ ان کی اولاد تھی، سوائے ایک بیٹے کے جو نافرمان تھا، وہ آپ پانی میں غرق ہو گیا تھا۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور اسی کی اولاد کو، یہ نوح علیہ السلام کے بارے میں الفاظ ہیں، سورہ صافات، اسی کی اولاد کو ہم نے بنایا باقی رہنے والے لوگ۔ بہرحال اس میں بعض لوگوں کی اور رائے بھی ہے، لیکن اکثر کی رائے یہی ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد تمام انسان وہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے جد تھے، ان کے آباء میں سے تھے نوح علیہ السلام، ان کا ذکر ہو گیا کہ ابراہیم سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہم السلام، ان سب کو ہم نے ہدایت دی، ان کی ہدایت کا انتظام کیا، بلکہ براہ راست ان کو ہدایت دی گئی۔ نبی وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہدایت پاتا ہے، اور اس کو ذریعہ بنایا جاتا ہے باقی انسانیت کی ہدایت کا، باقیوں کے لیے وہ ہدایت کا ایک انتظام ہوتا ہے، اور خود وہ اللہ سے براہ راست رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اب یہاں یہ لفظ جو ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اس میں دونوں رائے ہیں کہ یہاں ذُرِّيَّتِهِ سے مراد، ان کی اولاد سے مراد نوح علیہ السلام کی اولاد ہے یا ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو دونوں میں سے جون سی بھی رائے اختیار کر لی جائے، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ ان میں کچھ انبیاء کرام زیادہ وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، جن کا آگے نام آ رہا ہے، سوائے چند ایک کے کہ جو نوح علیہ السلام کی اولاد تو بنتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی براہ راست اولاد نہیں تھے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکار لوگوں کو۔ یہاں بدلے کا ذکر آ گیا، جزا دیتے ہیں۔ ابھی ان آیات میں یا اس سے پچھلے پورے رکوع میں کسی بدلے کا تو ذکر ہی نہیں ہوا، کوئی جنت کا یا جنت کی نعمتوں کا یا آخرت کے انعامات کا اس سے پچھلی آیات میں کہیں ذکر نہیں آیا۔ تو یہ کون سی جزا ہے؟ یہ دنیا کی ہدایت جس کے نتیجے میں آخرت کے انعامات ملنے ہیں، یہ جزا ہے۔ جس آدمی کے اندر، اس کی فطرت کے اندر نیکی پائی جاتی ہے، نیکی کی سچی طلب پائی جاتی ہے، تو اس کی کا بدلہ دنیا میں ہی یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے، یہ ان کا بدلہ ہے۔
اسی طرح ہم نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیا کرتے ہیں کہ ان کو ہدایت دیا کرتے ہیں. وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، اور زکریا اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، ان سب کو ہم نے ہدایت دی. یہ نبیوں کے ناموں کا ایک گلدستہ ہے جو یہاں پہ آ رہا ہے. قرآن مجید میں چند مقامات ہیں، ایک سورہ نساء میں ہے اور ایک یہ مقام ہے جہاں پہ بہت سے انبیاء کرام کا ایک ہی جگہ ناموں کے ساتھ ذکر آیا ہے. تو زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، ان کو بھی ہم نے ہدایت دی. کل من الصالحین، ان میں سے سب کے سب وہ صالحین میں سے تھے. اگر کسی نے یہ جاننا ہو کہ صالح لوگ کون ہوتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو دیکھ لیں. یہ صالح لوگ تھے. اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول وہ ایک نمونہ اور معیار ہوتے ہیں باقی انسانیت کے لیے. صالحین کے مفہوم کے بارے میں بھی بعض مفکرین کو مغالطہ ہوا، بڑے بڑے لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے. سورہ انبیاء کی ایک آیت سے، وَكَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ بات لکھ دی کہ زمین کے وارث ہوں گے میرے نیک لوگ، صالح لوگ. لوگوں نے اس سے یہ مطلب نکالا کہ گویا صالحیت کی شرط ہی یہ ہے کہ جن کو وراثت ارضی ملتی ہے، یعنی دنیا میں جن کی حکومت ہوتی ہے وہی صالح لوگ ہوتے ہیں. جن کو یہ نہیں ملتی وہ صالح نہیں ہوتے. تو یہ ایک مغالطہ ہے. یہاں دیکھ لیں آپ کن کو صالح کہا جا رہا ہے. کل من الصالحین، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس، ان میں سے کسی کو بھی حکومت نہیں ملی. بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں موت کی سزا دی گئی. وہ نہیں اس پر عمل درآمد ہو سکا ہمارے عقیدے کے مطابق تو یہ اور بات ہے، لیکن سزا تو سنائی گئی ان کو. یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی روایت ہے کہ ان کو غیر فکری انداز میں ان کی موت واقع ہوئی. تو صالحیت کا یہ کوئی معیار اور پیمانہ یا شرط نہیں ہے کہ جو دنیا میں کامیاب ہوگا، جس قوم کی حکومت ہوگی وہی قوم صالح ہوگی، اور جس کو حکومت نہیں ملی وہ صالح نہیں ہے. یہ سورہ انبیاء کے مطالعے میں اس پر تفصیل سے گفتگو کی تھی ہم نے. تو اس آیت مبارکہ میں جس زمین کی وراثت کا ذکر ہے وہ جنت کی زمین ہے، اور قرآن مجید میں اس کی شہادت موجود ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو ان کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوں گے، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض، وہاں بھی ارض کا لفظ ہے. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں زمین کا وارث بنایا. نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، ہم جنت کی زمین پہ جہاں چاہیں رہیں. تو صالحین کو جس زمین کا وارث بنایا جائے گا، جو وراثت یقینی ہے، وہ جنت کی زمین ہے. اس زمین کی وراثت وہ اس کی کوئی شرط نہیں ہے. تو یہ سارے انبیاء کرام جن کو کہا گیا کل من الصالحین، یہ سب کے سب صالح لوگ تھے. اللہ کہہ رہا ہے ان کو صالح، ان میں سے کوئی بھی حکمران نہیں تھا. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور اسماعیل علیہ السلام اور الیسع اور یونس اور لوط. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان سب کو بھی ہم نے ہدایت دی اور ان سب کو ہم نے
جہانوں پر فضیلت دی۔ اس سے پہلی والی جو آیت ہے اس میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا ہے، یہاں سے مفسرین نے ایک اور مسئلہ پیدا کیا ہے کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے نسل باپ سے چلتی ہے، ماں سے نسل نہیں چلتی۔ پوتے پوتیاں وہ کسی کے بیٹے بیٹیاں کہلاتے ہیں، یہ لوگوں کا ایک خیال ہے۔ جو بیٹی کی طرف سے نسل ہوتی ہے وہ اس کا نسل ہونا یا اس کا اولاد شمار ہونا وہ اتنا معتبر نہیں۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کو ذریت کہا جا رہا ہے قرآن مجید میں، ابراہیم علیہ السلام کی یا نوح علیہ السلام کی، جس کی بھی سمجھ لیں، تو ان کا تو باپ تھا ہی نہیں۔ اس سے یہ چیز مفسرین نے ثابت کی ہے کہ اولاد اور نسب ماں سے بھی چلتا ہے قرآن کی روح سے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نرینہ اولاد تو دنیا میں زندہ نہیں رہی، آپ کی نسل بھی آپ کی بیٹی کی اولاد سے ہی ہے۔ اور آپ نے حضرت حسن علیہ السلام کو، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے منہ سے اپنا بیٹا کہا ہے، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے، یہ حضرت حسن کو کہا۔ قریب ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کی صورت پیدا فرمائے گا۔ چنانچہ ان کے ذریعے سے ایک بہت بڑا جھگڑا جو چلا آ رہا تھا وہ ختم ہوا، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کر لی، ان کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے وقت کے بارے میں پہلے سے پیش گوئی کی تھی۔ تو اس سے یہ چیز ثابت کی گئی ہے کہ بیٹی کی طرف سے بھی وہ اولاد ہونا اور نسل کا چلنا وہ معتبر ہے۔ کلن فضلنا علی العالمین، ہم نے ان سب کو جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام وہ باقی تمام انسانیت سے افضل ہوتے ہیں، اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے وہ افضل ہوتے ہیں۔ اللہ کے ہاں جو معیار شرف اور فضیلت یا بزرگی کا معیار ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ نہ وہ دنیاوی مال ہے، نہ وہ حکومت ہے، نہ وہ زیادہ اولاد کا ہونا ہے، نہ وہ بڑے گھر کا ہونا ہے۔ اللہ کے ہاں عزت اور بزرگی کا معیار وہ تقویٰ ہے۔ باقی لوگوں کے حق میں بھی یہی معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ متقی ہے۔ تو اس معاملے میں انبیاء کرام علیہم السلام وہ سب سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو تقویٰ کی مثال ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر تو تقویٰ سمجھا جاتا ہے کہ تقویٰ ہوتا کیا ہے، تقویٰ ڈیفائن ہوتا ہے ان کو دیکھ کر کہ یہ چیزیں تقویٰ ہیں۔ چنانچہ وہ باقی سارے لوگوں پر ان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ باقی انبیاء میں آپس میں بھی فضیلت ہے، کسی کو کسی بنیاد پر دوسروں پر فضیلت ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کا گروہ ہے جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت بخشی۔ اللہ کے ہاں یہ چیز ہے، لیکن ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے درمیان فضیلت کی بحث میں پڑیں اور کسی کو کسی سے کمتر قرار دیں۔ ہمارے لیے سب سر کا تاج ہے، سارے انبیاء کرام پر ایمان لانا وہ ضروری ہے۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ متقین جن کا تقویٰ معتبر ہے، ان کی یہ صفت ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی گئی، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو پہلے نازل کی گئی۔ تمام انبیاء کرام اور ان پر نازل ہونے والی وحی، کتابیں یا صحیفے
ان پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ سچے نبی تھے اور اپنے اپنے دور میں انہی کی نبوت معتبر تھی، انہی کا راستہ ہدایت کا راستہ تھا، ان کی نبوت کا انکار کفر تھا۔ اور اب جب کہ آخری نبی کی نبوت کا دور چل رہا ہے تو اب اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان پر ایمان یہ ہے کہ وہ اپنے وقت میں سچے نبی تھے، اور اب ایمان نہیں ہے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں۔ یہ ان کی نبوت کا دور ہے، اور عمل کے اعتبار سے بھی اب پیروی کی جائے گی اس شریعت کی جو نبی آخر الزمان کی معرفت ہم کو ملی۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا جبکہ ان کو دیکھا کہ وہ تورات پڑھ رہے تھے کہ اے عمر، اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ ہوتے تو وہ بھی میری پیروی کر رہے ہوتے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا دور ہے۔ آپ ہی کی نبوت، آپ ہی کی لائی ہوئی تعلیم وہ معتبر ہے، وہی راہ نجات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔